بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجمل اصول عقیدہ ناصر بن عبد الکریم العقل کا چھٹا حصہ ہے القدر تقدیر۔ من ارکان الایمان الایمان بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ ایمان کے ارکان میں سے ہے کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے، اس کے خیر پر بھی اور اس کے شر پر بھی، کہ وہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی توحید پہلا ایمان کا رکن ہے، پھر اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، پھر آخرت پر ایمان، اور پھر تقدیر پر ایمان۔ یہ تقدیر پر ایمان جو ہے نا، اصل میں تو یہ چھٹا حصہ ہے، لیکن اس کا تعلق پہلے حصے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ جب ہم تقدیر کا انکار کریں تو اللہ کی قدرت، اس کی فعالیت اور اس کی توحید اور اس کی عظمت شان، ہر چیز کا انکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تقدیر کا ایمان ضروری ہے۔ وَيَشْمِلُ، اور یہ شامل کرتا ہے الایمان بکل نصوص القدر و مراتبہ، کہ تقدیر سے متعلق تمام نصوص پر ایمان لایا جائے اور اس کے مراتب پر بھی ایمان لایا جائے، اور وہ 4 مراتب ہیں۔ العلم، علم، کہ اللہ ہمارے مستقبل کو جانتا ہے پہلے سے ہی، ہم جنتی ہیں جہنمی، اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ الکتابۃ، لکھنا، کہ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ یہ جنتی ہوگا، یہ جہنمی ہوگا۔ المشیت، اللہ کی مشیت، کہ اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ الخلق، تخلیق، کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے افعال ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں حقیقت میں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ، اور اللہ کے حکم کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ معقبہ کا مطلب ہے کہ اس محاسبہ نہیں کر سکتا اللہ کا کوئی۔ نمبر 2، الارادۃ والامر الواردان فی الکتاب والسنۃ نوعان۔ ارادہ اور امر، جو اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، وہ جو قرآن و سنت میں وارد ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ارادہ کونیہ قدریہ بمعنی مشیت، وہ ارادہ جو کون کائناتی ہو اور تقدیری ہو، وہ مشیت کے معنی میں ہے، اور وہ امر کونی قدری ہے، کہ دنیا جہان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں، کسی پرندے کا، کسی مچھلی کا، کسی انسان کا، کسی جن کا، کسی فرشتے کا، دنیا جہان میں، کائنات میں کوئی حرکت، سکون اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہی۔ یہ پہلا ارادہ کونی ہے۔ دوسرا وہ ہے ارادہ شرعیہ، لازمھا المحبہ۔ شرعی ارادہ وہ ہے کہ جو اللہ شریعت نازل کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس شریعت پر عمل کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، تو یہ ارادہ شرعیہ ہے جس کا لازم محبت ہے، اور یہ امر شرعی، حکم شرعی ہوتا ہے۔ وللمخلوق ارادۃ و مشیۃ، مخلوق کا بھی اپنا ارادہ اور مشیت ہے۔ ولکنھا تابعۃ لارادۃ الخالق، لیکن وہ اللہ خالق کے ارادے کے تابع ہے اور اس کی مشیت کے تابع ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی مشیت کے تابع بھی ہے اور اس کا اپنا ارادہ بھی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہم اس کو جواب میں کہیں گے کہ قرآن اور حدیث میں ایسے آتا ہے۔ وہ کہے گا عقل کے اعتبار سے سمجھاؤ، تو ہم اسے کہیں گے کہ عقل جو ہے نا، عقل کے اعتبار سے اگر ہم اس نظریے سے ہٹ کر کوئی اور نظریہ رکھیں تو اس پر اس سے بڑے اعتراض، اس سے زیادہ بڑے اعتراض واقع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ اللہ کا اپنا ارادہ ہے، وہ بھی مستقل ہے، انسان کا اپنا ارادہ ہے، وہ بھی مستقل ہے، اللہ کا ارادہ انسان کے ارادے کو کمزور نہیں کر سکتا، اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے کہ وہ مستقل ہے، وہ بھی مستقل ہے، وہ بھی مستقل ہے۔ اس سے تعدد الہ لازم ہے کہ پھر معبود تو ڈھیر سارے ہو گئے، یا مستقل بالذات یا مستقل بالارادہ تو 2 ہستیاں ہو گئی نا، تو یہ شرک ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کہیں کہ انسان کا ارادہ سرے سے نہیں ہے تو پھر شریعت باطل ہو جاتی ہے، پھر رسولوں کا
وجود باطل ہو جاتا ہے، پھر کتابوں کا وجود باطل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جنت دوزخ کا فیصلہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا ارادہ ثابت ہے قرآن حدیث سے، اور انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے ماتحت ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ تو جو چیز ثابت ہے ہم اسے مانیں گے، اور اگر اس پر اعتراض آتا ہے، بے شک اعتراض آتا ہے، لیکن اس سے بڑا اعتراض اس وقت آتا ہے جب نہ مانیں اس کو۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اعتراض آتا ہے تو پھر ہم کیوں مانیں؟ تو اس کا جواب جو میرے علم اور فہم کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس رسول آئے، اور رسولوں کو ہم نے جان چاہ پرکھا، اور ہم نے سمجھ لیا یہ سچے رسول ہیں۔ اب سچے رسول بتاتے ہیں کہ آپ اس میں زیادہ آپ جاؤ گے نا تو یہ عقل کے دائرے سے یہ بڑا دائرہ ہے، یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے، اسی لیے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس طریقہ کار کو کہتے ہیں کہ رسول تسلیم کرنے کے بعد ہم اس پہ جرا نہیں کر سکتے رسول کے ساتھ۔ رسول تسلیم نہ کریں تو پھر جرا کر سکتے ہیں، کافر بن کر جتنی مرضی جرا کریں تقدیر پہ، لیکن رسول کو رسول تسلیم کرنے کے بعد ہم جرا نہیں کر سکتے۔ البتہ اس چیز پر ہم جرا کر سکتے ہیں کہ رسول سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس پہ ہم جرا کر سکتے ہیں۔ رسول کو رسول ماننے سے پہلے جتنی مرضی جرا کرو، لیکن جب جرا مکمل ہو گئی، ہمیں پتہ چل گیا یہ سچا رسول ہے، پھر اس نے بتایا، اور اس کی کلام نے، اللہ کی کلام نے، رسول نے جو قرآن پیش کیا اس نے بتایا کہ انسان کا جو عقل کا دائرہ ہے وہ اس خاص حد کے اندر ہے، اس سے بڑی جو باتیں ہیں نا وہ اس کی عقل میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو زیادہ بڑے اعتراض لازم آئیں گے، اس لیے ہم نے پھر وہاں پر اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ تو ہدایت العباد و اضلالہم بید اللہ، بندوں کی ہدایت اور بندوں کو گمراہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فمنہم من ھدی اللہ فضلا، بعضوں کو اللہ نے اپنے فضل سے ہدایت دی، ومنہم من حقت علیہ ضلالۃ عدلا، اور بعضوں پر ضلالت لازم آ گئی اللہ کے عدل کے تحت۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ جن کو گمراہ کرتا ہے ان کے اندر اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو کمزوری کی بنیاد پر ضلالت کا لازم آنا یہ اللہ کا عدل ہے۔ ٹھیک ہے، تو العباد افعالهم من مخلوقات اللہ تعالی، بندے بھی اور ان کے تمام تر افعال بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ الذی لا خالق سواہ، جس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ واللہ خالق لافعال العباد، اللہ بندوں کے افعال کا خالق ہے۔ وہم فاعلون لہا علی الحقیقۃ، اور بندے خود بھی ان افعال کے حقیقی طور پر فاعل ہیں۔ ٹھیک ہے، بندے خود بھی فاعل ہیں اور اللہ ان افعال کا خالق بھی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل کی نسبت انسان کی طرف بھی کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دونوں چیزوں کو اکٹھا ماننا لازم ہے۔ اللہ کی مشیت کو ماننا بھی لازم ہے، اور یہ کہ انسان اپنا فعل کرتا ہے یہ بھی لازم ہے، دونوں چیزیں لازم ہیں سمع اطاعت کے اعتبار سے۔ تو اثبات الحکمت فی افعال اللہ تعالی و اثبات تاثیر الاسباب من مشیت اللہ تعالی۔ پانچواں ایمان بالقدر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے افعال میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ کے اسباب کی تاثیر ہوتی ہے اللہ کی مشیت کے تحت۔ مثلا دوائی لینا، تقدیر میں بھی لکھا ہوگا کہ دوائی اثر کرتی ہے نہیں کرتی، لیکن ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے دوائی لینی ہے، تو اس دوائی کی تاثیر اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوائی خود اپنا اثر دکھاتی ہے، اللہ نہ چاہتا ہو پھر بھی دوائی اثر دکھا دیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 6، الاجال مکتوبۃ، عمر لکھی ہوئی ہے۔ ہر انسان کی عمر، زندگی کا وقت لکھا ہوا ہے۔ والارزاق مقسومۃ، رزق کتنا ملے گا وہ تقسیم شدہ ہے پہلے سے۔ وسعادت و شقافت مکتوبتان علی الناس قبل خلقہم،
خوش بختی اور بدبختی یہ دونوں لکھے ہوئے ہیں انسانوں پر، انسانوں کی تخلیق سے پہلے اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ الاحتجاج بالقدر یکون علی المصائب والآلام، تقدیر کے ساتھ حجت پکڑنا مصیبتوں پر اور آلام دکھوں پر، یہ تو جائز ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں اس مصیبت میں پڑوں گا تو میں پڑ گیا، تو میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، یہ کہنا تو جائز ہے۔ لیکن کوئی بندہ زنا کرے اور کہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا، یہ نہیں جائز۔ لا یجوز الاحتجاج بھی علی المعایب والآثام، عیبوں پر اور گناہوں پر تقدیر سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ بل تجب التوبۃ منہا، بلکہ ان سے توبہ کرنا واجب ہے، ویلام فاعلھا، اور اس کے کرنے والے کو ملامت بھی کی جائے گی، کیونکہ قرآن حدیث سے ایسے ہی ثابت ہے۔ 8واں نمبر ہے الانقطاع الی الاسباب شرک فی التوحید، خالصتاً اسباب کی طرف منقطع ہو جانا، کہ ان پر ہی ڈٹ جانا اور بھروسہ کر لینا اور اکتفا کر لینا، اور اللہ کی تقدیر پر توجہ نہ کرنا، دھیان نہ کرنا، یہ شرک ہے توحید کے اندر۔ خالصتاً روپے پیسے پر، دوائی پر، اسلحے پر بھروسہ کر لینا مکمل طور پر۔ انقطاع کا مطلب ہے کہ اللہ سے تو کٹ گیا بالکل، وہ کوئی دھیان نہیں، کوئی اس کی اللہ کی قدرت کی کو تسلیم نہیں کرتا، اور صرف پیسے پر بھروسہ ہے، اپنی طاقت قوت پہ بھروسہ ہے، تو یہ شرک ہے فی التوحید، توحید میں۔ والاعراض عن الاسباب بالکلیۃ قدح فی الشرع، اور اسباب سے کلی طور پر اعراض کر لینا یہ شریعت میں قدح ہے۔ جیسے صوفیاء کہتے ہیں کہ جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں جھونپڑا بنا لو، وہاں تمہیں روٹی بھی پہنچ جائے گی، سالن بھی پہنچ جائے گا، بس نماز پڑھو وہاں جا کے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو کلی اعراض ہے نا، محنت سے، کام کاج سے، اسباب سے۔ تو کیسے سالن روٹی پہنچے گا؟ جنگل میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور وہاں پر نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی پیسے ہوں گے، تو کیسے وہ پہنچ جائے گا سارا کچھ؟ تو اسباب سے کلی اعراض یہ شریعت میں قدح ہے، یعنی شریعت کے احکام اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ شریعت نے تو نہیں کہا کہ ایسے کرو۔ وَنَفْيُ تَأْثِيرِ الْأَسْبَابِ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ وَالْعَقْلِ، اسباب کی تاثیر کی نفی کرنا شریعت اور عقل دونوں کے منافی ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ دعائیں کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو انڈیا کے مقابلے میں جتوا دے گا، ایسے نہیں ہوگا، صرف دعا سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسباب کی تاثیر کی نفی کرنا عقل شریعت دونوں کے خلاف ہے۔ کوئی بندہ سبق یاد نہ کرے، پڑھے ہی نہ، اور کہے جی میں پاس ہو جاؤں گا دعا کے ذریعے سے، ایسے نہیں ہوگا۔ سبق یاد بھی کرنا ہوگا، محنت بھی کرنی ہوگی، اور پھر دعا بھی کرنی ہوگی۔ اسی طرح باقی تمام معاملات ہیں۔ اگر گھر جانا ہے تو جیب میں پیسے بھی ہوں اور پھر وہ گاڑی پر بیٹھے اور پھر وہ پہنچے گا۔ اگر پیسے ہوں اور گاڑی پر نہ بیٹھے اور کہے جی میں پہنچ جاؤں گا گھر، ایسے نہیں ہوگا، گاڑی پر بیٹھنا پڑے گا اور پیسے بھی ہونا ضروری ہیں۔ وَالتَّوَكُّلُ لَا يُنَافِي الْأَخْذَ بِالْأَسْبَابِ، توکل جو ہے یہ اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے۔ توکل بھی ضروری ہے، پیسے بھی ہوں، گاڑی بھی ہو، سارا کچھ ہو، اگر توکل نہیں ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس گاڑی کو الٹ سکتے ہیں، پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے، اور کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا ہے، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اسباب کو اختیار کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، بھروسہ نہیں کرنا۔ یہاں پر ہماری یہ بحث مکمل ہوتی ہے۔